آج ہم ٹیم سافٹ ویئر پروسیس کو ایک اور اینگل سے، ایک اور ویو پوائنٹ سے ڈسکس کریں گے۔ کچھ عرصہ ہوا سافٹ ویئر انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ نے ٹیم سافٹ ویئر پروسیس کا باڈی آف نالج ڈاکومنٹ، جس کو BOK بھی کہتے ہیں، وہ جاری کیا ہے۔ یہ باڈی آف نالج ڈاکومنٹ پروجیکٹ مینجمنٹ BOK یا PMBOK کی طرز کے اوپر ایشو کیا گیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو انڈیویجول پریکٹیشنرز ہیں جو کہ ٹیم سافٹ ویئر پروسیس کو یوز کرنا چاہتے ہیں، ان کو اپنی اسکل سیٹس کو امپروو کرنے میں آسانی ہو۔ اسی طرح امپلائرز اور اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز اور یونیورسٹیز کو بھی کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے، کیونکہ اس سے ان کو پتہ لگ سکتا ہے کہ وہ کون سی اسکلز ہیں جو کہ TSP کے لیے ضروری ہیں، یعنی کہ وہ کون سی اسکلز ہیں جو کہ TSP میں پارٹیسپیٹ کرنے والی ٹیم ممبرز کو آنی چاہیے۔ جو TSP باڈی آف نالج ہے یا TSP BOK، ان دونوں ٹرمز کو میں انٹرچینجبلی یوز کروں گا، وہ ڈیوائڈ کیا گیا ہے کمپٹنسی ایریاز میں، اور ہر کمپٹنسی ایریا کو نالج ایریا میں اور پھر کانسیپٹس اور اسکلز میں اس کی ڈویژن کی گئی ہے۔ آج کی ڈسکشن میں ہم کمپٹنسی ایریاز کے اوپر بات کریں گے اور نالج ایریاز کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے، کیونکہ آئی ووڈ لائک ٹو فنش دس ان ون سیٹنگ۔ کمپٹنسی ایریا کیا ہوتا ہے؟ Competency area is a group of closely related knowledge areas that a practitioner is well qualified to perform intellectually or physically. اب question یہ ہے کہ knowledge area کیا ہوتا ہے؟ A knowledge area is the sum or range of specific understanding and ability gained through study of a set of concepts or through experience with a set of skills. اب کانسیپٹ اور اسکل کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ کانسیپٹ از این ایکسپلینیٹوری پرنسپل اپلیکیبل ٹو دا اسپیسیفک انسٹنس اور اکرنس ود ان اے پرٹیکولر نالج ایریا، اور اسکل از اے پروفیشنسی اور فیسلٹی اور ڈیکسٹیرٹی آف پرفارمنس دیٹ از ایکوائرڈ اور ڈیولپڈ تھرو ٹریننگ اور ایکسپیرئنس ان اے پرٹیکولر نالج ایریا۔ تو یہ وہ بیسک 4 کانسیپٹس ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں، جن کے اوپر یہ BOK جو ہے یہ ماڈل کیا گیا، یا ان کو BOK کو اس طرح آرگنائز کیا گیا ہے۔ باڈی آف نالج میں وہ چیزیں شامل کی جاتی ہیں جو اس کے یوزرز اور پریکٹیشنرز سے یہ ایکسپیکٹ کیا جائے کہ وہ اس کا علم رکھتے ہیں۔ تو اب ہم اپنی ڈسکشن TSP BOK پہ شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے میں آپ کو ایک ویژول یا چارٹ دکھانا چاہتا ہوں جس میں TSP باڈی آف نالج کے کمپٹنس ایریاز ڈاکومنٹ کیے گئے ہیں۔ اب آپ TSP باڈی آف نالج کے کمپٹنس ایریاز کو دیکھ رہے ہیں، جو کہ 6 ہیں۔ نمبر 1 TSP فاؤنڈیشنز اینڈ فنڈامنٹلز، نمبر 2 ٹیم فاؤنڈیشنز، نمبر 3 پروجیکٹ پلاننگ with TSP، Number 4, project implementation and tracking with TSP. Number 5 is gathering and using TSP data. And number 6, scaling up with TSP. اب ہم باری باری ان competency areas کے اوپر کچھ سمرائزڈ سی ڈسکشن کرتے ہیں، تاکہ آپ کو ایک اوور ویو مل جائے، تاکہ اگر آپ نے TSP سے فائدہ اٹھانا ہے تو کون سے اسکلز ہیں جو کہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے ہم TSP فاؤنڈیشنز اینڈ فنڈامنٹلز کی بات کرتے ہیں۔ اس کمپٹنسی ایریا میں جو کہ فاؤنڈیشنل نالج ہے آن وچ TSP از بلٹ اینڈ ڈسکرائبس the fundamental concepts that the TSP practitioner must understand in order to successfully implement and practice TSP methodology. ان کا ذکر ہے، یعنی کہ یہ ان نالج ایریاز کے اوپر فوکس کرتا ہے جو کہ TSP کی فاؤنڈیشن
سے متعلق ہیں، اور وہ نالج ایریاز جو ہیں وہ 5 ہیں. نمبر 1 نالج ورک، نمبر 2 TSP prerequisite knowledge, number 3 is TSP principles, number 4 is TSP process elements and measures, and number 5 is TSP quality practices. اب ہم باری باری ان نالج ایریاز کے اوپر بھی تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں اور پھر نیکسٹ کمپٹنسی ایریا کے اوپر ہم جائیں گے. PSP اور TSP جیسے میں نے بتایا تھا کہ انٹیگریٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. PSP and TSP are practices designed to facilitate and improve both the process and the outputs of the knowledge work, which is the interpretation, development and implementation of information by skilled professionals within a specific subject area. تو ابھی اس ڈسکشن کے شروع میں میں نے بتایا تھا کہ PSP اور TSP جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں، اس سینس میں کہ PSP is a collection of best practices as it applies to individuals, and TSP is a collection of best practices as it applies to a team. اب دوسرا نالج ایریا ہے TSP prerequisite knowledge. اس میں ان چیزوں کو آؤٹ لائن کیا گیا ہے یا ان کانسیپٹس اور اسکلس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے which individuals must have mastered before implementing TSP methodology as a member of the TSP team. اس میں جو اسپیسیفک بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو TSP سے فیملیرٹی ہونی چاہیے، اور جو پلانز بنانا ہے ان کو مانیٹر کرنا ہے، ان کو ٹریک کرنا ہے، اور میجرز ڈیفائن کرنے اور میجرز کو کلیکٹ کرنا، اور پھر ان سے میننگ فل ریزلٹس یا میننگ فل کنکلوژنز ڈرا کرنا، وہ اس کے اندر شامل ہے. یہ تیسرا نالج ایریا TSP پرنسپلس کا ہے. دس نالج ایریا آؤٹ لائنز دا بیسک پرنسپلس انڈرلائنگ دا ٹیم سافٹ ویئر پروسیس. دا کی کانسیپٹس identify the elements that are common to and required for successful outcome of work done by teams to produce software products and software intensive systems. تو ان پرنسپلس کو ہم پہلے TSP کی ڈسکشن میں ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں. پھر چوتھا نالج ایریا ہے TSP process elements and measures. This knowledge area describes the process elements and measures that are used in TSP. Where applicable, they overlap with, or there may be some differences from PSP process elements and measures are noted. کہ یہاں جہاں ان کا PSP کے ساتھ کوئی ڈفرینسز ہیں وہ بھی آپ ریکارڈ کرتے ہیں، اور یعنی کہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے PSP کی بعض چیزیں PSP کے ساتھ اوور لیپ کر رہی ہیں یا ان کے اندر کوئی ڈفرینسز ہیں. پھر TSP کی کوالٹی پریکٹسز کے اوپر بات کرتے ہیں. دس نالج ایریا ڈسکرائبس دا اسپیسیفک کوالٹی پریکٹسز ایڈڈ ان دا ٹیم سافٹ ویئر پروسیس ٹو بلڈ آن دا انڈیویژل کوالٹی پریکٹسز یوزڈ بائی دا PSP پریکٹیشنرز. یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ PSP جو ہے وہ انڈیویژولس کی ٹریننگ اور انڈیویژولس کی اسکل سیٹ کو انہینس کرنے کے لیے ایک بہت افیکٹو انیشیٹو ہے، اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سافٹ ویئر پروسیس امپروومنٹ فار انڈیویژولس کی ایک پروگرام ہے، اور یہ ایک پری ریکوزٹ ہے TSP کی یا ٹیم سافٹ ویئر پروسیس کی ایگزیکیوشن یا اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے. یہ تو فاؤنڈیشنز کی بات ہو گئی. اب ہم دوسرے کمپٹنسی ایریا یعنی کہ ٹیم فاؤنڈیشنز کے اوپر آتے ہیں. ٹیم فاؤنڈیشنز جیسا کہ آپ کو اس کے نام سے ہی پتہ چل گیا ہے، ٹیمز کی جو انٹرنل ورکنگ ہے، اس میں ٹیم کی فارمیشن ہے، ٹیم بلڈنگ ہے، ٹیم ورکنگ ہے، اس سے متعلق جتنے بھی اسکلس اور جتنے بھی نالج آپ کے پاس ہونی چاہیے وہ اس کمپٹنسی ایریا کے اندر ڈاکومنٹ کی ہوئی ہے. A team consists of a group of people
who act in cooperation to achieve a common purpose. اور اس کامن پرپز کو اچیو کرنے کے لیے ہر ٹیم ممبر کا اپنا ایک گول ہونا چاہیے، اپنا ایک رول ہونا چاہیے. ٹیم کے اوور آل گول کو میٹ کرنے کے لیے جو رولز اسائن کیے جاتے ہیں ان کو فیتھفلی اچیو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. وین ٹیمز آر افیکٹو in achieving their goals, it is because they are composed of members with complementary skills that work together to create what is called a synergistic effort. Effective teams achieve a kind in which members' strengths are maximized and their weaknesses are minimized, so that as a whole, the entire team becomes greater than the sum of its part. اور اس کو بھی ہم نے کہا تھا کہ جب ٹیمز جو ہیں وہ جیل کریں اور دے بیکم جیل ٹیمز تو their sum is greater than their whole is greater than the sum of individual team members. Teams are especially appropriate for doing work of highly complex nature and for accomplishing large-scale tasks with many interdependent subtasks. اور interdependence جو ہے وہ successful teams کے لیے ایک بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ یہ کولیبوریشن اور کوآپریشن کو پروموٹ کرتی ہے، اور ان سب چیزوں کے ساتھ کمیونیکیشن کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے، یعنی کہ اوپن اینڈ افیکٹو کمیونیکیشن کا. ٹیم فاؤنڈیشنز میں جو کمپٹنسی ایریاز، اس کمپٹنسی ایریا میں جو نالج ایریاز ہیں وہ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے ٹیمز اینڈ ٹیم بلڈنگ ہے، پھر ٹیم ٹائپس، اسٹائلز اینڈ ڈائنامکس ہے، پھر ٹیم فارمیشن اینڈ ممبرشپ ہے، پھر ٹیم ممبر رسپانسبلٹیز ہے، ٹیم ممبر رولز ہے، پھر ٹیم لیڈر رولز اینڈ کوچ رول. جیسا کہ ٹی ایس پی کی ڈسکشن میں ہم بات کر چکے ہیں کہ کوچ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، اسپیشلی وین ٹیمز آر ان دیئر فارمیٹیو اسٹیٹس. ٹیمز جب بن رہی ہوتی ہیں، ٹیمز ابھی پوری طرح ورکنگ انوائرمنٹ میں نہیں ہوتی، اور ٹیمز کو ابھی جیل ٹیمز نہیں ہم کہہ سکتے. تو کوچ ہیز اے ویری، اور اس کو ٹی ایس پی انسٹرکٹر بھی کہتے ہیں، ہیز اے ویری امپورٹنٹ رول ٹو پلے. اور یہ آپ کے اس کا جو رول ہے وہ تمام ٹیم ممبرس کو پتہ ہونا چاہیے. اب باری باری ہم ان نالج ایریاز کے اوپر کچھ ڈسکشن کرتے ہیں. سب سے پہلے ٹیم اینڈ ٹیم بلڈنگ تھا. دس نالج ایریا ڈسکرائبس دی کریکٹرسٹکس آف ٹیمز اینڈ ایکسپلینس کانسیپٹس فار بلڈنگ ہائی پرفارمنگ پروجیکٹ ٹیمز. اس کے اوپر ہم کچھ ڈسکشن ٹی ایس پی کی ٹیم بلڈنگ اور ٹی ایس پی کی ٹیم ورکنگ کے حوالے سے پہلے بھی کر چکے ہیں. سیکنڈ knowledge area is team types, styles and dynamics. This knowledge area describes some of the models of team types, team styles and team dynamics that provide a foundational understanding of teamwork in the team software process. The team formation and membership hai. This knowledge area describes important parameters that should be considered when forming and populating ٹی ایس پی ٹیمز. اور اس میں وہ تمام کریکٹرسٹکس آ جاتے ہیں جس میں ہم نے ایک دفعہ کہا تھا کہ مثلا میورکس کو ہم ٹیمز میں شامل نہیں کریں گے، کیونکہ اس سے ٹیم کی پروڈکٹیوٹی وغیرہ جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. پھر ٹیم ممبر رسپانسبلٹیز ہے. اس نالج ایریا میں وہ تمام رسپانسبلٹیز جو کہ ایک ٹیم ممبر کے اوپر آتی ہیں ان کو ڈاکومنٹ کیا گیا ہے. اور ٹی ایس پی باڈی آف نالج میں وہ تمام اسپیکٹس کور کیے گئے ہیں جو کہ ایک انڈیویجول ٹیم ممبر کے ہوتے ہیں. اور آبویسلی جو اس میں انڈیویجول کی اپنی اسکل سیٹ ہے، ٹیکنیکل اسکل سیٹ ہے، وہ اس کے علاوہ ہے. پھر ٹیم ممبر رولز ہیں، اور رولز کے اوپر بھی ہم بات کر چکے ہیں. رولز کا موجود ہونا ایک ٹیم کو دراصل ٹیم بناتا ہے، ورنہ ایک ٹیم کے لیے گولز اور گروپ کا ہونا تو سب ایگری کرتے ہیں، لیکن جب تک رولز اسائن نہ ہوں اور کس قسم کے رولز اسائن کیے جاتے ہیں اس کے اوپر ٹی ایس پی باڈی آف نالج میں وہ ڈاکومنٹ کیا جاتا ہے. اور جب رولز پوری طرح اسائن کر دیے جائیں پھر رسپانسبلٹی اور اونرشپ جو ہے وہ ٹیم میں آتی ہے.
اور ان تمام رول کسی بھی ٹیم میں تمام لوگوں کو ان رولز کا جو اس ٹیم میں ہیں پتہ ہونا چاہیے، اور ان کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں اور کیا ان کی باؤنڈریز ہیں اس کا بھی علم ہونا ضروری ہے۔ پھر اگلا نالج ایریا ٹیم لیڈر کے رول کا ہے، اور ٹیم لیڈر کا جو رول ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس نے ٹیم کو لیڈرشپ پرووائڈ کرنی ہے، اس نے مینجمنٹ کے ساتھ سینئر مینجمنٹ کے ساتھ کمیونیکیشن کا جو چینل ہے اس کو برقرار رکھنا ہے، سینئر مینجمنٹ کو رپورٹنگ کرنی ہے، اور اسی طرح سینئر مینجمنٹ کے جو کنسرنز ہیں وہ ٹیم کو بتانے ہیں، اور جو ٹیم کے کنسرنز ہیں وہ سینئر مینجمنٹ کے علم میں لے کر آنے ہیں۔ پھر کوچ کا رول ہے، اور جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ کوچ کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے، کیونکہ کوچ جو ہے وہ ٹی ایس پی کی ورکنگ کے ساتھ پوری طرح فیملیئر ہوتا ہے، اور اسپیشلی جب ٹیمز اپنے فارمیٹیو اسٹیجز میں ہوتی ہیں، ٹیم ابھی بن رہی ہوتی ہیں ایسی آرگنائزیشنز میں جو کہ ٹی ایس پی کو اڈاپٹ کر رہی ہے، ان کو کوچنگ کی ضرورت رہتی ہے، اور انلیس کہ دا ٹیم لیڈ اینڈ دا ٹیم از ایکسپیرینسڈ اینڈ ہیو ڈن لاٹ آف پروجیکٹس ود ٹی ایس پی پیراڈائم یا ٹی ایس پی انیشیٹو، کہیں نہ کہیں ان کو کوچز کی ضرورت رہتی ہے، اور نئے ٹیم ممبرز آتے رہتے ہیں، ان سب کو ایک اوور آل گائیڈنس پرووائڈ کرنے کے لیے کوچ کا بہت اہم رول ہے، اور کوچ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں اور کوچ کی وہ جو امپورٹنس ہے وہ اس نالج ایریا میں ڈاکومنٹ کی گئی۔ پھر جو تیسرا کمپیٹنسی ایریا ہے اس کو پروجیکٹ پلاننگ وتھ ٹی ایس پی کا نام دیا گیا ہے، اب اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ پروجیکٹ پلاننگ وتھ ٹی ایس پی بگنز ود این آرگنائزیشن that makes the decision to implement the new methodology, new technology using one or more pilot projects using the TSP approach. تو جیسا کہ ہم پہلے ٹی ایس پی کے ڈسکشن میں یہ دیکھ چکے ہیں کہ پلاننگ جو ہے وہ ٹی ایس پی کے اندر ایک اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، اور اسی طرح جو پرسنل سافٹ ویئر پروسیس ہے اس میں بھی انڈیویجول انجینئرس کو پلاننگ کرنا اور پلانس کو مانیٹر کرنا اور پلانس کو ٹریک کرنا اور پلانس کے حوالے سے کریکٹیو ایکشنز لینا، اس کی ٹریننگ پرووائڈ کی جاتی ہے۔ جب ایک ٹیم پوری طرح ٹرین ہو جاتی ہے پلاننگ کے مختلف اسپیکٹس پر، تو پھر وہ پروجیکٹ یا کہ لانچ میں یعنی کہ ٹی ایس پی لانچ میں پارٹیسپیٹ کر کے پروجیکٹ کے مختلف پلانس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ اب ٹی ایس پی لانچ کے اوپر ہم کافی ڈسکشن کر چکے ہیں۔ جو ٹی ایس پی کوچ ہے دیٹ ورکس ود دا ٹیمز ممبرز لیڈر اینڈ مینیجرز ٹو فارم این انڈرسٹینڈنگ آف دا پروجیکٹس ریکوائرمنٹس اینڈ ڈیٹرمن team goals, select team member roles, and make plans for producing the product. The team presents its plan to the management, and after receiving management acceptance of the plan, and the work begins on the project area. تو اس میں جو نالج ایریاز ہیں وہ ہیں چینج مینجمنٹ فنڈامنٹلس، پائلٹنگ ٹی ایس پی ان این آرگنائزیشن، یعنی کہ کسی آرگنائزیشن میں ٹی ایس پی کو اگر انٹروڈیوس کرانا ہو تو اس کے لیے کیا requirements ہیں۔ And third is preparing management and teams for TSP implementation. Then it covers knowledge areas which are TSP launch meetings and TSP relaunch کا process۔ اب اس میں اگر آپ غور سے ان نالج ایریاز کو آپ نے سنا ہے تو ان کے ڈیٹیل میں جائے بغیر ہی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام وہ ٹاسکس ہیں، تمام وہ رسپانسبلٹیز ہیں یا تمام وہ سکلز ہیں جن کو کہنا چاہیے جن کا پلاننگ کے ساتھ تعلق ہے، اور پلاننگ اور پھر پلانس کو ٹریک کرنا اور پھر ان کو مانیٹر کرنا اور پھر ان کی جو کریکٹیو ایکشنز ہیں اس سے متعلق ہے۔ کوئی جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ٹی ایس پی لانچ میٹنگز اس میں آتی ہیں اور ٹی ایس پی ری لانچ کا بھی اسی میں ذکر ہے، تو یہ دونوں جو ہیں وہ ایک لحاظ سے اکٹھے ہیں، اور ان کا مقصد یہی ہے کہ ایک دفعہ پروجیکٹ کو لانچ کیا جائے اور اگر ضرورت ہو تو اپنے پلانس کو ماڈیفائی کرنے کے لیے، پلانس کو امپروو کرنے کے لیے
اسی پروجیکٹ کو یا اس ٹیم کو ری لانچ کیا جائے. تو اب ہم سب سے پہلے چینج مینجمنٹ فنڈامنٹلس کے اوپر کچھ بات کرتے ہیں. دس نالج ایریا ڈسکرائبس some of the fundamental concepts of change management and technology introduction that can help to facilitate the introduction of new technologies, processes and practices into an organization. اب اگر آپ اس کے اوپر غور کریں کہ کسی بھی آرگنائزیشن میں جب کوئی نیا پروسیس انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے یا ایک نئی بیسٹ پریکٹس ہی کو انٹروڈیوس کروایا جائے تو اس کے لیے کتنی پلاننگ کرنی پڑتی ہے. آپ کو بعض دفعہ ٹریننگ پرووائڈ کرنی پڑتی ہے. اس نئی پریکٹس کے نتیجے میں جو ایک ریزسٹنس کا اسپیکٹ ہوتا ہے انجینئرنگ اسٹاف میں اس کو میٹیگیٹ کرنا پڑتا ہے اس رسک کو. اس طرح اور بہت سارے ایشوز ہیں جن کو آپ پوری پلاننگ کیے بغیر نئی چیزوں کو انٹروڈیوس نہیں کر سکتے. تو ان ایسی چیزیں جہاں آپ نے نیا کوئی ٹیکنالوجی، نیا پروسیس، بیسٹ پریکٹسز انٹروڈیوس کرنی ہے اپنی آرگنائزیشن میں، اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ کرنی پڑتی ہے. اور وہ ضروری ہے کہ نہ صرف مینجمنٹ بلکہ ٹیم لیڈرشپ کو بھی وہ پلاننگ اور اس کے جو نیسسری اسکلز ہیں وہ آتے ہوں، پلاننگ کرنی آتی ہو کہ ہم نے چینج کو کیسے انٹروڈیوس کرنا ہے، یہ نیو ٹیکنالوجی کے کیا اثرات ہوں گے، کیا لوگوں کو ٹریننگ پرووائڈ کرنی پڑے گی، کیا وہ ہمیں اس کے لیے نئے کمپائلز خریدنے پڑیں گے، کیا نئے فنڈس کی ضرورت ہوگی. سو دیر آر نمبر آف ایشوز اینڈ نمبر آف تھنگز دیٹ مسٹ بی لکڈ انٹو اور ایوری تھنگ مسٹ بی پلانڈ. ادروائز اگر ہیپیزرڈلی نئی چیزوں کو انٹروڈیوس کروا دیا جائے تو اس کی جو کاسٹ امپیکٹ ہے، اس کا جو ہیومنس کے اوپر امپیکٹ ہے، وہ بعض دفعہ نیگیٹو ہوتا ہے اور بجائے فائدہ ہونے کے نقصان ہوتا ہے. تو یو ہیو ٹو پلان ایوری تھنگ اف یو وانٹ ٹو انٹروڈیوس نیو کانسیپٹس اینڈ نیو ٹولز اینڈ ٹیکنالوجی انٹو این آرگنائزیشن. اس کے بعد اگلا نالج ایریا جس کے لیے آپ کو اسکلس ریکوائرڈ ہیں وہ ہے پائلٹنگ ٹی ایس پی ان این آرگنائزیشن. اس نالج ایریا میں وہ اسکلز اور وہ کانسیپٹس مینشن کیے گئے ہیں یا وہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ٹی ایس پی کے ٹرینڈ انجینئرس کو وہ آنے چاہیے کہ کس طرح ایک پروجیکٹ کو ٹی ایس پی انیبل کیا جائے، یعنی کہ کس طرح ایک پروجیکٹ کو سلیکٹ کیا جائے اور وہ تمام ایشوز جو کہ ٹی ایس پی سے متعلق ہیں وہ ان کو سکھائے جائیں تاکہ ایک آرگنائزیشن میں ٹی ایس پی کو انٹروڈیوس کروایا جائے. اور اس میں یہ رسک ہوتا ہے کہ اگر وہ پروجیکٹ کسی وجہ سے اس کا سکسیزفل نہ رہے جتنا وہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے تو اس کے نتیجہ میں ہو سکتا ہے کہ آئندہ وہ آرگنائزیشن کبھی ٹی ایس پی کو دوبارہ یوز نہ کرے. اس لیے وہ بہت ساری امپورٹنٹ اسکلز ہیں جو کہ کسی بھی آرگنائزیشن میں ٹی ایس پی کو انٹروڈیوس کرانے اور کسی پروجیکٹ پر امپلیمنٹ کرنے کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہیں. اور دیٹ برنگز اس ٹو دی نیکسٹ knowledge area which is preparing management and teams for TSP implementation. And یہ دونوں knowledge areas جو ہیں جو کہ میں نے ابھی پہلے بتایا یعنی کہ piloting TSP into an organization and this knowledge area which is preparing management and teams for TSP implementation are related to each other very closely. And this knowledge area describes the training and pre-launch preparations required to prepare executives, managers, team leaders and team members for effective participation in TSP implementation. کیونکہ اگر آپ ٹی ایس پی کو پہ بلیو کرتے ہیں، آپ ٹی ایس پی انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں اور آپ نے اپنی مینجمنٹ کو کسی حد تک کنونس بھی کر لیا ہے کہ ہمیں بعض پروجیکٹس کے اوپر ٹی ایس پی کے کانسیپٹس کو اپلائی کرنے کے لیے اور ٹی ایس پی کے بیسٹ پریکٹسز کو یوز کرنے کی
ضرورت ہے، لیکن اگر اس کی امپلیمنٹیشن صحیح طور پر نہیں ہوئی تو اٹ از کوائٹ پاسبل کہ آئندہ کبھی وہ دوبارہ پھر ٹی ایس پی اس آرگنائزیشن میں نہیں آئے گی یا وہ دوبارہ یوز نہیں کی جائے گی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جتنی ایکسپیکٹیشنز ایگزیکٹوس کو ہوتی ہیں اور جو اس کی پازیٹیو اور نیگیٹو اسپیکٹس اگر کوئی ہیں اس پروجیکٹ کسی بھی پروجیکٹ پہ ٹی ایس پی کے یوز کرنے کے، تو وہ تمام ہائی لائٹ کیے جائیں. اگر کوئی ریسورسز چاہیے جو کہ پہلے پرومس نہیں گئیں اور ریکوائرڈ ہیں، ان کے لیے کمٹمنٹ حاصل کی جانی. تو ایکسپیکٹیشنس کو مینیج کرنا اور تمام ٹیمز کو یا ٹیم ممبرس کو یہ بتانا کہ اس پروجیکٹ کو ٹی ایس پی پہ کرنے سے یہ ان کے فوائد ہیں، اور اس کے نتیجہ میں جو آرگنائزیشن ہے اس کو یہ فائدہ ہوگا، انڈیویجولس کو یہ فائدہ ہوگا. ان تمام چیزوں کو کلیئرلی پلان کر کے تمام اسٹیک ہولڈرس کو، جن میں مینجمنٹ بھی شامل ہے، جس میں ٹیم لیڈرشپ اور ٹیم ممبرشپ شامل ہے، اوپنلی اینڈ افیکٹولی کمیونیکیٹ کرنا اس نالج ایریا کے اندر آتا ہے. دا نیکسٹ نالج ایریا از دا ٹی ایس پی لانچ میٹنگس. اور ٹی ایس پی لانچ کے اوپر ہم سبسٹینشیل ڈسکشن کر چکے ہیں. دس نالج ایریا پرووائڈس این اوور ویو آف دا ٹی ایس پی لانچ اینڈ اے ڈسکرپشن آف ایچ آف دا میٹنگس دیٹ میک اپ ٹی ایس پی لانچ. ٹی ایس پی لانچ کی جو انیشل میٹنگ ہوتی ہے وہ مینیجر اور کوچ اور ٹیم لیڈرشپ اور ٹیم کے درمیان ہوتی ہے، اور اس میں وہ ایکسپیکٹیشنز اور وہ آبجیکٹیوز کنوے کیے جاتے ہیں، کمیونیکیٹ کیے جاتے ہیں تمام اسٹیک ہولڈرس کو جو کہ اس پروجیکٹ کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. تو میری فرسٹ میٹنگ کے بعد جو ٹیم لانچ میں میٹنگز ہوتی ہیں اس میں ڈیولپمنٹ ٹیم، پروجیکٹ ٹیم جو ہے وہ ان تمام ریلیونٹ پلانز اور اسٹریٹجیز کو ڈیولپ کرتی ہے، اور پھر آخر پہ اس کو ریویو کیا جاتا ہے ود دی پروجیکٹ مینجمنٹ. اور جب مینجمنٹ ان پلانس کو اپروو کر دیتی ہے، اس کے بعد پھر جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے، پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کرنے کا کام ہے، وہ شروع ہوتا ہے. جو آخری نالج ایریا اس پلاننگ کے ساتھ وابستہ ہے وہ ہے ٹی ایس پی ری لانچ. دا ری لانچ از آلموسٹ the same as TSP launch, except that it is done by a team that has already completed the initial launch of the same project. یہ ان سیناریوز اس سچویشن میں کیا جاتا ہے کہ جب اپنے پلانس کو، اسپیشلی ڈیٹیلڈ پلانس کو رینیو کرنے کا وقت ہو اور رینیو کرنے کی ضرورت محسوس ہو، تو اس وقت ری لانچ کی ایکٹیویٹی کو پرفارم کیا جاتا ہے. And this is a very crucial part of the TSP working, کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹپکلی اپنے ڈیٹیل پلانس جو ہیں وہ چند مہینوں سے زیادہ کے نہیں بنا سکتے. اس لیے جب بھی ان میں میجر کریکٹیو ایکشنز کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر آپ کو ٹی ایس پی کو ری لانچ کرنا پڑتا ہے. اب ہم ایک نئے کمپٹنسی ایریا کی بات کرتے ہیں، اور اس کا نام ہے پروجیکٹ امپلیمنٹیشن اینڈ ٹریکنگ ود ٹی ایس پی. جب آپ نے ٹی ایس پی کے ساتھ ٹیم کے پروجیکٹ کو لانچ کیا، اس کے بعد ٹیم ممبرز نیڈ ٹو ورک ٹوگیدر ٹو ڈیولپ دا پروڈکٹ. جو بھی ٹاسکس ان کو اسائن کیے جاتے ہیں اس پلان کے مطابق جو انہوں نے خود ڈیولپ کیا ہے اس کے مطابق ان کو وہ کام کرنا پڑتا ہے. اور وہ کام کرنا ان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ وہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرنا ہے، اور اس طرح کمپلیٹ کرنا ہے کہ وہ اٹ ریزلٹس ان اے ہائی کوالٹی پروڈکٹ اینڈ دے آر ایبل ٹو فنش دا پروجیکٹ آن ٹائم. دا ٹی ایس پی ڈز ناٹ
mandate the use of any particular approach to project implementation. Rather, it stipulates that team members should use all PSP or best professional practices for other kind of work done in support of the project to enable team members to produce high quality product components of project elements. اور یہی الٹیمیٹ گول ہے کہ جو ٹریننگ ان کو پی ایس پی کے تھرو ملی ہے اس کو وہ یوز کریں، اس پی ایس پی کی بیسٹ پریکٹسز کو یوز کریں، اور پی ایس پی کی بیسٹ پریکٹسز کے علاوہ بھی اگر ان کو ضرورت پڑتی ہے بعض اور بیسٹ پریکٹسز کی یوز کرنے کی تو اس کو یوز کریں. اگر وہ بہترین میتھڈالوجیز یوز کرنا چاہتے ہیں ڈیزائن کے لیے اور ڈیولپمنٹ کے لیے، یا بیسٹ ٹولز یوز کرنا چاہتے ہیں تو دے شوڈ گو ہیڈ اینڈ یوز اٹ، بٹ دے شوڈ ٹرائی ٹو اینڈ ورک ہارڈ ٹو complete the project with on time and according to the plan. TSP principles also require the team members to observe process discipline by following the processes and strategies that the team agreed to use. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے بغیر آپ کو یہ نہیں پتہ لگتا کہ آپ اس وقت کہاں پر اسٹینڈ کرتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو دی پلان. اگر آپ پلان کو فالو نہ کریں اور ان پروسیسز اور پروسیجرس کو جو آپ نے آپ کے اگریڈ اپون ہے ود دا مینجمنٹ ان کو فالو نہیں کریں تو یو وڈ ناٹ نو ویئر ڈو یو اسٹینڈ ود رسپیکٹ ٹو اسکیجول اینڈ ود رسپیکٹ ٹو milestones. So by requiring that all team members record their data accurately, honestly and in real time, you can collect the necessary measures. اور ڈیٹا کلیکشن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پی ایس پی کا بھی ایک امپورٹنٹ فیچر ہے اور ٹی ایس پی کا بھی ایک امپورٹنٹ فیچر ہے، کیونکہ وی فوکس کنسیڈربلی آن میکنگ ڈیسیجنز بیسڈ آن دی collected data. So faithful and precise data collection is important. It enables teams to monitor their progress against the plan. So up-to-date and accurate data can then be analyzed to enable team members to identify potential problems with product schedule or product quality early in the process, rather than to find that out in the later stages. This also allows you that is the teams to address the issues, fix the problems, or if you are not able to fix the problems, then you can seek help to fix bigger problems which can creep later on into the problem. That's very important کہ آپ نے جو discipline show کیا ہے in team launch process, you continue to maintain that in the team working process, or you keep that communication channel open with the team leadership and the management as a whole. تو اس کمپٹنسی ایریا میں جو امپلیمنٹیشن کا کمپٹنسی ایریا ہے اس میں 5 نالج ایریاز ہیں. اب ہم ان کو باری باری ڈسکس کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ویکلی میٹنگس کا ایک کانسیپٹ ہے، پھر چیک پوائنٹس کا ایک نالج ایریا ہے، کمیونیکیٹنگ ود دا اسٹیک ہولڈرز از تھرڈ. Then you have replanning as fourth, and phase, cycle and project postmortems is the fifth knowledge area that is included in implementation and tracking with the TSP. تو اب ہم سب سے پہلے weekly meetings کو لیتے ہیں. Weekly meetings is an integral part of TSP. اب آپ اس سے جائزہ لے لیں کہ جو emphasis ہے on communication and emphasis on keeping the management informed about different issues, about problems that are being faced by the team members in execution of the project, کہ آپ کے یہ requirement ہے کہ you must have a weekly meeting, or this weekly meeting is one of the elements that differentiates TSP from other typical software projects. It keeps the team members focused on the project work and allows regular opportunities
for team working and team building. اور جو بھی کنسرنز ہیں, جو بھی ایشوز ہیں, جو بھی ایسی باتیں ہیں جس سے پروجیکٹ لیٹ ہو سکتا ہے یا جس کے ٹیم ورکنگ پہ کوئی اثر ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے, ان تمام باتوں کو ان ویکلی میٹنگس میں ڈسکس کرنا چاہیے. تو آپ کی جو ٹیم لیڈرشپ ہے اس کا ٹیم ممبرشپ کے ساتھ ایک یا ٹیم ممبرس کے ساتھ ایک ایز اے گروپ ویکلی انٹریکشن بھی ہوتا ہے, انڈیویجول انٹریکشن اس کے علاوہ ہے. پھر اس کے بعد چیک پوائنٹس ہیں. چیک پوائنٹس are a series of meetings between the team leader, team members and coach that allow everyone to discuss issues and problems such as process implementation, such as data gathering or data analysis, and to generate solutions for identified problems. So weekly meetings are more like status meetings. Checkpoints are more like technical meetings جس میں پروسیس سے ریلیٹڈ اور ڈیٹا گیدرنگ سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں یا ڈیٹا انالیسس سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور ان کو ہم ریزالو کرتے ہیں. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو دو میکنزمس ہیں یا نالج ایریاز ہیں, بوتھ ویکلی میٹنگس اینڈ check points, they provide you with plenty of opportunity to communicate within the team members and with the senior management of the organization. یہ تیسرا نالج ایریا اس میں کمیونیکیٹنگ وتھ اسٹیک ہولڈرز ہے. اسٹیک ہولڈرز میں بہت سارے پارٹیز شامل ہوتی ہیں. مینجمنٹ از دی پرائمری اسٹیک ہولڈر آف دا ٹی ایس پی ٹیم. آلسو دیر آر ادر اسٹیک ہولڈرز وچ انکلوڈ internal customers, which include external customers, people who are paying for the project. In addition, team members themselves are stakeholders in the process, and it's how outcome they would want to successfully implement the project. They would want to successfully implement the TSP paradigm in their organization so that the productivity can be increased, so that the quality of the software product can be increased, so that the profit margins of the organization can be increased. تو بہت سارے فیکٹرز ہیں, لیکن الٹیمیٹلی جو چیز کنٹرول کر رہی ہے سکسیس کے اندر وہ اوپن اینڈ افیکٹو کمیونیکیشن ہے. اس کو بار بار میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ کمیونیکیشن از کی ٹو ریئل سکسیس. تو whoever are the stakeholders, it is important that the team communicates frequently with them and reports useful and timely information about status, schedule and product quality. پھر ایک نالج ایریا ہے جو کہ اس کا ٹائٹل ری پلاننگ ہے. Plans are subject to frequent change, particularly on new or inexperienced TSP teams. However, this is true for all teams as a general rule. When plans change frequently, it is easy for team members to lose track of the overall team plan or their personal roles in achieving or meeting that plan. تو بہت دفعہ آپ کو ری پلاننگ کرنی پڑتی ہے, اور ری پلاننگ ایک اچھی چیز ہے کیونکہ جس سے آپ کے پلانز ایک ری پلاننگ انڈیکیٹس دیٹ یور پلانز آر ناٹ ڈسٹ کلیکٹرز بٹ ان فیکٹ دے آر ایکٹیو ڈاکومنٹ, ایکٹیو اینڈ لیونگ ڈاکومنٹس. تو جب بھی ایکسٹرنل اور انٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے ری پلاننگ کرنی پڑے تو اس کو ایک اوور ہیڈ کے طور پر یوز نہیں سمجھنا چاہیے, بلکہ اٹ شوڈ بی کنسیڈرڈ ایز اے یوزفل ایکسرسائز اینڈ اے یوزفل تھنگ, بیکاز اٹ انیبلز یو ٹو follow the plan more closely, and it also teaches you to plan, make your plans, improve your plans in future. And the last knowledge competence area is phase, cycle and project postmortems. The postmortem activity analyzes the collected data on schedule, on task hours, on estimation, on quality and on use of process. These results are used to provide personal, team and organizational planning data
for use in upcoming launch or relaunch activities and to identify improvements in process elements. تو پوسٹ مارٹمس جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی ٹرمینالوجی شاید اتنی یا جو نام پوسٹ مارٹم ہے یہ شاید اتنا اپیلنگ نہ ہو, آپ اس کا جو مرضی نام رکھ لیں, لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر از دیٹ یو نیڈ ٹو اینالائز یور ڈیٹا آن ڈفرنٹ تھنگس دیٹ ہیو ٹاکڈ اباؤٹ, اور ان سے یو نیڈ ٹو be able to make informed decisions and changes in your future activities. These future activities may be in the same project or may be in future or other projects. And even if you find nothing, that is knowledge itself that you have performed substantially well in the existing project. But typically that would not be the case. There is always room for improvement in all sorts of projects and all sorts of conditions. So since every project is a different project, you will be able to learn and gain experiences by doing this post-mortem activity. اب ہم اگلے کمپیٹنسی ایریا کے اوپر آتے ہیں جس کا ٹائٹل ہے گیدرنگ اینڈ یوزنگ ٹی ایس پی ڈیٹا. اس کا مقصد جیسا کہ ٹائٹل سے ہی پتہ چل گیا ہے اس ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا ہے جس کو ہم نے مارک کیا ہے, جس کو ہم نے میجر کرنا ہے, اور پھر ہم نے اس کو اینالائز کرنا ہے ٹو انیبل ٹیمس ٹو انڈرسٹینڈ واٹ دے ڈو اینڈ ہاؤ دے ڈو اٹ, thereby enabling them to identify effective procedures that should continue to be used and to pinpoint those areas in which improvements are needed. اس میں جو knowledge areas ہیں وہ 5 ہیں. Number 1 is data recording. Number 2 is gathering and using size data. Number 3 is gathering and using schedule data. Number 4 is gathering and using quality data. And number 5 is gathering and analyzing post-mortem data. اب ہم باری باری knowledge areas کے اوپر بات کر لیتے ہیں. Data are used to provide teams with a baseline for making estimates and plans, tracking progress against the plans, and measuring the effects of changes implemented as part of the process improvement effort. ہم کوئی بھی process improvement کی بات نہیں کر سکتے unless کہ we know کہ ہماری بیس لائن کیا ہے اور ہم اس بیس لائن سے کہاں تک امپروو کرنا چاہتے ہیں, کیا ہمارے گولز ہیں اور ہم کیسے اس کو امپروو کریں گے. تو جو بھی آپ نے ڈیسیژنز لینے ہیں وہ ڈیٹا کے بیسس کے اوپر ہوں گے, تب آپ کی امپروومنٹ ایسی ہوگی کہ جس کو ہم ریلائبل یا میجریبل کہہ سکتے ہیں. سو اٹ از کریٹیکل ٹو سکسیزفل امپلیمنٹیشن آف ٹیم سافٹ ویئر پروسیس انیشیٹو دیٹ ٹیمز کلیکٹ ڈیٹا ایکوریٹلی اینڈ ان ٹائملی مینر ایز دی پروجیکٹ ورک پروگریسز. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے جو انجینئرز ہیں ان کو ڈیٹا گیدرنگ آتی ہو, اور اس کے لیے جو پرسنل سافٹ ویئر پروسیس ہے وہ بہت ہی ایک یوزفل ٹریننگ پرووائڈ کرتا ہے, اور پھر اس ڈیٹا کو آپ نے پراپرلی اسٹور کرنا ہے کسی ڈیٹا بیس میں, اور پھر اس کی ریٹریول ہے, اس کے اوپر پھر جو انالیسس کرنے ہیں وہ ایک علیحدہ ایکٹیویٹی ہے. اب ہم اگلے نالج ایریا کی ڈسکشن کرتے ہیں جو کہ گیدرنگ اینڈ یوزنگ سائز ڈیٹا ہے. پروگرام سائز یا کمپوننٹ سائز شروع سے ہی ریسرچرس کا ایک پوائنٹ آف انٹرسٹ رہا ہے. پہلے لائنز آف کوڈ کے تھرو اس کو میجر کرتے تھے, فنکشن پوائنٹس اور بھی طریقے ہیں, لیکن سائز ڈیٹا آر امپورٹنٹ اینڈ یوزفل فار ٹریکنگ ڈیولپمنٹ ایفرٹ اینڈ assessing product quality, especially when defect data are normalized based on the size. Sometimes size
and time are often correlated, and when they are, size estimates can be used to estimate effort and create plans based on the size and effort estimates. تو اس طرح ڈیفیکٹس کے ساتھ بھی ان کا ایک ریلیشن ہے. اگر کمپوننٹ کا سائز زیادہ ہے تو دیر از اے پاسبلٹی کہ اس میں ڈیفیکٹس بھی زیادہ ہوں گے. تو سائز ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا اور پھر ان کو یوز کرنا ایک امپورٹنٹ اسکل ہے جو کہ ٹی ایس پی انجینئرس کو آنی چاہیے. The next is gathering and using schedule data. Schedule data are used to predict projects' likely completion date and to track actual progress against the planned schedule. اور یہ بھی ساتھ کے ساتھ تمام ٹیم ممبرس کو ٹریک کرنا پڑتا ہے, اس کو گیدر کرنا پڑتا ہے کہ جو ٹاسکس ان کو ایک سیٹ اسپیسیفک ٹائم میں ختم کرنے تھے اگر انہوں نے نہیں کیے تو اس کے نتیجہ میں دیر از اے پاسبلٹی آف schedule slippage and you need to take corrective actions. Here next is the primary focus of the team software process is producing a high quality product, and it is required to learn the principles, measures, tools and techniques for using data to manage quality. اور ultimately تمام process improvement initiatives جو ہیں, programs جو ہیں, وہ کوالٹی فوکس اور کوالٹی کو ہی بہتر کرنے کے لیے شروع کیے گئے ہیں. دیٹ برنگز اس ٹو دا نیکسٹ نالج ایریا وچ از گیدرنگ اینڈ اینالائزنگ پوسٹ مارٹم ڈیٹا. دا پوسٹ مارٹم پرووائڈس دا ٹیم ود این اپرچونیٹی ٹو لرن فرام اٹس ورک ٹو امپروو دیئر پروڈکٹ کوالٹی, ڈیزائن پریکٹسز, پلاننگ اینڈ ٹریکنگ اینڈ ٹیم ورک. جیسا میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ پوسٹ مارٹم از اے ویری یوزفل ایکٹیویٹی, اور اس سے آپ کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں انفارمیشن ملتی ہے اور بہت ساری چیزوں سے آپ کو امپروومنٹ کی اپرچونیٹی ملتی ہے. ناؤ ول ڈسکس another competence area which is scaling up the team software process. Successful introduction of TSP into an organization begins with one or two small scale pilot projects. These projects provide the management support and compelling evidence needed to convince the organization's general population and senior management that the TSP methods are effective and will be beneficial to their organization. And with the introduction of pilot projects, special considerations must be addressed to increase the likelihood that the organization-wide implementation will be successful. اور یہ وہ commitments ہیں جن کا پر میں پہلے بات کر چکا ہوں. اس میں جو نالج ایریاز ہیں وہ 3 ہیں: آرگنائزیشنل امپلیمنٹیشن, ٹی ایس پی پروسیس ویریشنز اینڈ لارج اسکیل ٹی ایس پی ٹیمز. اب ہم باری باری ان تینوں نالج ایریاز کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. آرگنائزیشنل امپلیمنٹیشن ایک ایسا نالج ایریا ہے وچ ڈسکرائبس دی پروسیسز آف اسکیلنگ دا ٹی ایس پی امپلیمنٹیشن اپ فرام use on a few pilot projects to full introduction of TSP across the organization. جیسا میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ کسی چیز کو جب نئی چیز کو انٹروڈیوس کرتے ہیں, چاہے وہ پروسیسز ہوں, چاہے وہ نئی ٹیکنالوجی ہو, چاہے وہ بیسٹ پریکٹسز ہوں, ان کو پہلے اسمال اسکیل کے اوپر انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے اور پھر اس کی سکسیس کو دیکھتے ہوئے باقی آرگنائزیشن میں اس کی جو بینیفٹس ہیں تمام آرگنائزیشن کو اویئر کیا جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس کو انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے تاکہ وہ جتنی بھی کنسرنز اور کوئریز ہیں اباؤٹ دا نیو پروسیس اور اباؤٹ دا نیو بیسٹ پریکٹسز اور اباؤٹ دا نیو ٹیکنالوجی وہ ان کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. ابرپٹلی کسی آرگنائزیشن میں اگر کوئی چیز انٹروڈیوس کروائی جائے تو وہ کبھی بھی سکسیزفل نہیں ہو سکتی. دا نیکسٹ نالج ایریا از ٹی ایس پی پروسیس ویریشنز. اب یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی ڈیولپمنٹ ورک میں ٹیمز ٹپکلی آر کلاسیفائڈ ایز آئدر پروجیکٹ ٹیمز اور فنکشن ٹیمز. Project team is one that is formed to accomplish a specific project objective, and when that objective has been met and completed, the team is either disbanded
or given another project assignment. And this is the typical format of a software development organization. While on the other hand, a functional team is the one that has a continuing mission responsibility. وہ ایک پروجیکٹ کے بعد دوسری پروجیکٹ، دوسرے پروجیکٹ کے بعد تیسرے پروجیکٹ کے اوپر فوکس کرتے ہیں. اینڈ موسٹلی دے ورک ان دا سیم اپلیکیشن ڈومین ایریا. اسی طرح اور بھی طریق سے ٹیم کے سائز اور فزیکل لوکیشن کی بعض ویریشنز آتی ہیں، اور ان تمام ایشوز اور کنسرنس کو بھی ٹی ایس پی جو ہے وہ ایڈریس کرتا ہے. اور ٹی ایس پی کین بی اڈیپٹیڈ ٹو فٹ دا نیڈس of functional teams. It can be adapted to incorporate integrated project teams and distributed teams, and multiple teams can be working together to achieve a rather large project. So TSP provides guidelines to support different kinds of teams, so their variations can be handled in an organized fashion. And the last knowledge area in this competency is large-scale TSP teams. This knowledge area describes the characteristics and considerations unique to large-scale TSP teams. اور اس میں وہ characteristics دکھائے جاتے ہیں یا سکھائے جاتے ہیں جو کہ بڑی ٹیمز کے لیے ضروری ہیں. اور جیسا کہ ہم دیکھ کے آئیں کہ آہستہ آہستہ جب ہم ٹی ایس پی کو اسکیل اپ کرتے ہیں تو ایونچولی وی ہیو ٹو ہٹ لارج ٹیمز. اور جیسے ہی ٹیم بڑی ہوگی اس میں کمیونیکیشن کے جو ایشوز ہیں وہ بڑھ جائیں گے، اور جو بڑی ٹیمز کی پرابلمز ہیں وہ بھی اس میں آئیں گی. تو اس لیے جب آپ لارج ٹیم اسٹرکچر کی طرف جاتے ہیں تو پھر ان کے اندر سب ٹیمز اور ود ان اسٹرکچرز ود ان دیٹ ٹیم اس کو آپ نے کس طرح آرگنائز کرنا ہے، وہ تمام اسکلز جو ہیں وہ اس نالج ایریا کے اندر ڈاکومنٹ کیے ہوئے. This brings us to the conclusion of a very introductory discussion on TSP body of knowledge. I hope this is fairly useful to you in terms of understanding the different competency areas and a brief introduction of knowledge areas within the 6 competency areas of team software process. Thank you very much.